آج اس کے برعکس یہ سچویشن ہو گئی ہے، ناانصافی یا انصاف کا قتل نہ صرف ہو رہا ہے بلکہ سب کے سامنے انصاف کا قتل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلا تو انصاف کا قتل آپ دیکھیں کہ ایک متعصب جج ہمایوں دلاور نے آج جو فیصلہ سنایا ہے کل کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد، کہ وہ دونوں پارٹیز کو سن کے دوبارہ فیصلہ کریں گے، جس میں سب سے پہلا اصول تھا کہ کیا یہ کیس قابل سماعت ہے بھی نہیں یا نہیں۔ لیکن سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ دیا وہ کیا آئین اور قانون کے مطابق تھا؟ وہ بھی غلط تھا، جس کو ہم نے آج چیلنج کر دیا ہے۔ جو شخص پہلے ہی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکا ہو اور 2 دفعہ فیصلہ کر چکا ہو، اور اس نے آج بھی اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ 2 دفعہ جو میں قابل سماعت ہونے پہ فیصلہ دے چکا ہوں میں اسی پہ ریلائے کرتا ہوں، یعنی ایک لائن کے اندر اس کے اوپر فیصلہ سنا دیا، تو کیا جسٹس عامر فاروق صاحب کو یہ کیس واپس ہمایوں دلاور کے پاس بھیجنا چاہیے تھا؟ بالکل نہیں۔ دوسری بات، انہوں نے آج جو فیصلہ سنایا ہے اس کے اندر ہمارا موقف سنے بغیر ون سائیڈڈ اینڈ ایکس پارٹی ڈیسیژن دے دیا۔ پھر اس ایکس پارٹی ڈیسیژن کے اندر جو کہ وہ پابند تھا کہ کورٹ ٹائمنگز کے اندر ہماری بحث سنتا اور بحث سننے کے بعد جو وہ فیصلہ کرتا، لیکن ہم نے آج اس کے خلاف ٹرانسفر اپلیکیشن بھی جمع کرا دی اور عامر فاروق صاحب کی ججمنٹ کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں فائل جمع کرا دی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے آرگومنٹس کا سٹارٹ کریں اس نے فیصلہ ہی سنا دیا، اور اپنے لکھے ہوئے فیصلے پہ ابھی سائن نہیں ہوئے تھے، اس کا زبانی فیصلہ صرف آیا تھا۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ برقرفتاری کیسے ہو گئی کہ اسلام آباد پولیس لاہور بھی پہنچ گئی؟ اس کا مطلب ہے ان کو پہلے سے پتہ تھا، اور اگر وہ نہیں پہنچی، جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ پہنچ چکی تھی، اگر وہ نہیں پہنچی تھی تو کس طریقے سے انہوں نے وہاں 5 منٹ کے اندر ان کی زمان پارک کے دروازے توڑ کے ان کی گرفتاری کر لی؟ اور یہ گرفتاری 5 منٹ کے اندر ثابت اور ظاہر کرتی ہے کہ اس کا مطلب میچ فکس تھا اور مینیج تھا، اس لیے کہ زبانی حکم پہ کبھی بھی کسی کی گرفتاری نہیں ہوا کرتی۔ جب آرڈر نہیں لکھا گیا، جب وہ وارنٹ آف اریسٹ جاری نہیں ہوئے، آئی جی یا اس کا نمائندے کو یہ نہیں بتایا گیا، وہ یہاں سے لے کر کے لاہور نہیں پہنچا، اس سے پہلے گرفتاری کیسے ممکن ہے؟ تو مجھے یہ بتائیں یہ کیسا نظام انصاف ہے؟ کیا اس نظام انصاف کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آئین ہے، ہمارے ملک میں قانون ہے، ہمارے ملک میں انڈکلیئرڈ مارشل لاء نہیں ہے؟ جو آج کی فاشسٹ حکومت، یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور JUIF جو آئین کی منا رہے تھے گولڈن جوبلی، ان کو چاہیے آئین کی برسی منائیں، اس لیے کہ آئین کو آپ نے معطل کر دیا۔ 8 مرتبہ گرفتاریاں ہو کے بھی عدالتوں کو سے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، پی ٹی آئی کے ورکرز کو کرش کیا جا رہا ہے، چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے۔ میں اس کیس کے حوالے سے 2-3 منٹ اور بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ آج جو فیصلہ دیا ہے میرٹ آف دی کیس، آپ کو ایک بات سے بتا دوں، جب آپ ہمارے گواہ نہیں آنے دیتے تو آپ کیسے کہتے ہو کہ ہم نے شواہد پیش نہیں کیے؟ بھائی ہمارے گواہ پیش کرنا ہمارا بنیادی حق ہے۔ فیئر ٹرائل کا قانون آئین آرٹیکل 10A ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے مقدمے کو انصاف کی بنیاد پر اور فیئر ٹرائل کی بنیاد پر فیئر چانس آف ڈیفنس ہمیں ملنا چاہیے۔ تو کیا وہ ہمیں ملا؟ نہیں ملا۔ جب آپ ہمارے گواہان کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے گواہوں کو میں نے نہیں آنے دینا، پھر متعصب جج ہمایوں دلاور کی مس کنڈکٹ آپ دیکھیں اور ان کی بدنیتی دیکھیں۔ 12 بجے 12:30 بجے وہ ہمارے گور صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے گواہان کو 1:30 بجے لے آئیے۔ جب یہ ان کو کہتے ہیں جا کر کے 1:30 بجے کہ ہمارے گواہ کراچی میں ہیں، ہمیں 2 دن یا 1 دن کا وقت دے دیجئے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے، آپ کا کیس خارج کیا جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ہمارے کئی سینئر وکلاء کے جو اس کیس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جس میں خواجہ حارث صاحب ہمارے لیڈ کونسل ہیں،
جب انہوں نے اپلیکیشن دی گوہر صاحب سمیت ان کے خلاف آبزرویشن دے دی. کیا ہم آج کے آرڈر میں بھی یہ لکھ دیا, کیا ہم قانون اور آئین کی پاسداری چاہتے ہیں؟ کیا ہم قانون کے مطابق کسی ملزم کو انصاف دلانے کے لیے اپنی پروفیشنل ڈیوٹی انجام نہ دیں؟ تو کیا ہم اس طرز عمل کو کیا کہیں گے؟ یہ انصاف کو بلڈوز کیا جا رہا ہے, انصاف کو دفن کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے جج کو منصف کی کرسی پہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر جسٹس عطا من اللہ جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے ڈائریکشنز جاری کی تھیں, یہ کہا تھا کہ کوئی جج نہ سوشل میڈیا استعمال کرے, نہ فیس بک, نہ انسٹاگرام. لیکن آج 2023 تک وہ فیس بک استعمال کر رہے تھے اور ایڈمیٹڈلی اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے عمران خان کے خلاف پوسٹیں لگائی ہوئی تھیں, نازیبا تصاویر لگائی ہوئی تھیں. اور جب ایف آئی اے کو بھیج دیا گیا تو ایف آئی اے نے صرف اتنا کہا کہ آج وہ پوسٹ اویلیبل نہیں ہیں. تو کیا ایف آئی اے کے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے کہ ان پوسٹ کو ٹریس کر سکے یا ان کو آرکائیو سے حاصل کر سکے؟ اس کے لیے 30 ڈیز اور 90 ڈیز کا پیریڈ ہے. فیس بک مینجمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے کل کے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ جناب اس میں ایف آئی اے انکوائری کرے. اگر ایف آئی اے نے کل انکوائری کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ پوسٹیں اسی کی ہیں تو مجھے بتائیں کہ پھر یہ فیصلہ کدھر جائے گا؟ پھر کل کے فیصلے میں عامر فاروق صاحب نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ آپ کا حق بنتا ہے اپنے حق میں گواہ پیش کریں. حق کے دفاع کسی کا ختم نہیں ہو سکتا. اس مقصد کے لیے انہوں نے نوٹس کر دی ہے جو کہ اگلے ہفتے لگے ہوئے ہیں. تو مجھے بتائیں اگر ہمارا حق کے دفاع کے بغیر اور عامر فاروق صاحب کے اس فیصلے سے پہلے اگر آپ نے ہمیں فیصلہ سنا دیا اور ہمیں سزا دے دی تو اس پھر حق کے دفاع کا کیا بنے گا؟ پھر آج بدقسمتی کی بات ہے جس نے قانون قاعدے کے مطابق گاڑیاں نہیں لیں, جو جرم کیا, وہ ہیں نواز شریف صاحب, وہ ہیں آصف علی زرداری, وہ ہیں یوسف رضا گیلانی, وہ ہیں مریم نواز. یہ جرم ہے جن کے خلاف ریفرنسز بنے لیکن نیب لاء کی ترمیم کے بعد وہ واپس ہو گئے. یعنی جو مجرم ہیں جنہوں نے جرم کیا ہے توشہ خانہ سے, ان کو تو آپ نے اقتدار دے دیا, اور جنہوں نے قانون اور قاعدے کے مطابق کوئی چیز لی اور اس کی وہ پراپرٹی بن گئی, اس نے کل اس کو بیچا, اس کو رکھا یا کسی کو گفٹ کیا, یہ اس کی پراپرٹی ہے, وہ جرم نہیں ہے, وہ قانون قاعدے کے مطابق ہے. اور ایک بات اور کہ یہ جو آج الزام لگایا جس کے اوپر سزا ہوئی ہے, یہ صرف یہ الزام ہے کہ آپ نے ٹیکس اتھارٹیز کے پاس تو جو لائبلٹیز اور جو ایکسپنسز اور جو آپ کے ایسٹس ہیں وہ تو آپ نے ڈکلیئر کر دیے, لیکن الیکشن کمیشن میں آپ نے وہ پیسے تو ٹھیک لکھے لیکن آگے لفظ توشہ خانہ نہیں لکھا, اس کی تفصیل نہیں لکھی کہ اس میں یہ چیز موجود ہے. بات یہ ہے کہ وہاں وہ خانہ ہی نہیں ہوتا, کیونکہ یہ فرق ہے. ٹیکس اتھارٹیز کے پاس آپ نے لائبلٹیز اپنی, آپ نے انکم کہاں سے پیسے آئے اور کہاں خرچ ہوئے سب کچھ آپ نے بتانا ہوتا ہے. یہاں آپ نے ٹوٹل ایسٹس جو اس فنانشل ایئر میں آپ کے پاس موویبل اینڈ اموویبل ہوتے ہیں آپ نے وہ بتانے ہوتے ہیں, اور لہٰذا ان کو ہم نے بتا دیا. تو یہ ہے ٹوٹل کیس. لیکن اس کیس کو پچھلے 1.5 سال سے جس طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, یہ سب آپ کے سامنے ہے, ہماری قوم کے سامنے ہے. ہم بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ اس متعصب جج کے ساتھ ہم قانون کے راستے کو اڈاپٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس کے خلاف اپیل بھی فائل کریں گے, ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی, اور جو نیکسٹ رائے عمل ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے.